بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پریشان چہرہ لیے اس سبزی کے ٹھیلے کے پاس کھڑا تھا۔ میرے چہرے پر غربت کی لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ دھوپ کی شدت میں پسینے سے شرابور ہوتا میں بار بار ادھر ادھر دیکھتا، شاید کوئی گاہک آ جائے، کوئی ایک امید کی کرن دکھائی دے جائے، لیکن نہ جانے کیوں آج کے دن قسمت مجھ پر پوری طرح بند ہو چکی تھی۔ میں اس پریشانی میں تھا کہ اگر آج بھی خالی ہاتھ گیا تو گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ اماں کی آنکھوں میں امید کے جگنو جھلملاتے ہیں جب میں صبح ٹھیلا لے کر نکلتا ہوں۔ وہ یہ سمجھے بیٹھی ہیں کہ میرا کاروبار چل نکلا ہے، کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، لیکن انہیں کیا پتا کہ میں ہر دن کس اذیت سے گزرتا ہوں، کس کرب سے اس ٹھیلے کو کھینچتا ہوں، اور کس طرح ہر روز اپنے دل کو تسلی دے کر شام کے سناٹے میں گھر لوٹتا ہوں۔ اوپر سے جس کی سبزیاں بیچ رہا تھا اسے بھی تو پیسے چکانے تھے۔ وہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں، نہ ہی دوست یا قریبی ساتھی، محلے میں رہنے والا ایک امیر آدمی تھا جس نے میرے حالات دیکھ کر محض ہمدردی کے تحت یہ ٹھیلا دے دیا، لیکن اس نے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ سبزیاں ہر صورت بیچنی ہے، کیونکہ وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلاتا۔ اس کا یہ احسان ضرور تھا کہ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، لیکن اب یہ احسان ایک بوجھ بن چکا تھا جو میرے کندھوں پر ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کا شکر گزار ضرور تھا، لیکن میرے دل میں ایک خوف بھی بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں اس کے اعتماد پر پورا نہ اترا تو شاید وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہونے کے باوجود مجھے کہیں نوکری نہ ملی تھی۔ بڑی بڑی ڈگریاں، تعلیمی اسناد، فائلوں میں بند میری قابلیت جیسے کسی گمشدہ خواب کا حصہ بن چکی تھی۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ادارے میں عرضیاں دی، ہر اشتہار پر درخواست بھجوائی، لیکن بدلے میں صرف انکار، انتظار اور مایوسی ملی۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور آخر کار جب ابا کا انتقال ہوا تو جیسے زندگی کا آخری ستون بھی زمین بوس ہو گیا۔ انہوں نے کئی لوگوں سے قرضہ لے رکھا تھا، کچھ کاروبار کے لیے، کچھ ہماری تعلیم کے لیے، اور کچھ زندگی کی ضرورتوں کے لیے۔ ان کا انتقال ایک ثانیہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی وہ قرض بھی ہمارے گلے میں توق بن کے رہ گیا تھا۔ قرضہ چکاتے چکاتے اماں نے اپنا زیور بیچ دیا، بہنوں کے جہیز کی چیزیں بیچ دی گئیں، یہاں تک کہ گھر کا سامان بھی بک چکا تھا۔ اب تو گھر میں سوائے خاموشی، غربت اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتی حسرتوں کے کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ 3 کنواری بہنیں تھیں جن کی عمریں نکاح کے قابل ہو چکی تھیں، لیکن نہ جہیز کا سامان تھا، نہ کوئی بندوبست۔ ان کی خاموش دعائیں، ان کی بے بس آنکھیں اور ان کا میرے گرد گھومتا سہارا تلاش کرتا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ایک بوڑھی نحیف اماں تھی جو میرے چہرے کو ہر وقت امید سے دیکھتی، کبھی کچھ نہ کہتی، لیکن اس کی آنکھیں سوال کرتی تھیں، بیٹا اب کیا ہوگا؟ اور میں ہر بار اس سوال سے نظریں چرا لیتا، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا سوائے اس کے کہ میں اگلے دن پھر ٹھیلا لے کر نکل جاؤں اور کسی معجزے کی امید کروں۔ ایسے میں جب میں صبح سے شام اور شام سے رات تک ایک بھی سبزی نہ بیچ پایا تو میری امیدیں بھی ویسے ہی مرجھا گئیں جیسے دھوپ میں پڑی سبزیاں۔ 9 سے 1 بج گیا اور 1 سے رات کے 11 بج گئے۔ سڑک سنسان ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ گلیوں میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں یا کبھی کبھار کسی دور آتی جاتی گاڑی کا شور۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں، ہوٹلوں کی روشنیاں بجھنے لگی تھیں۔ میں اپنے ٹھیلے پر چپ چاپ کھڑا بس سوچے جا رہا تھا کہ لوگ کتنے خوشحال ہیں، ان کے گھروں میں اجالا ہے، ان کے چولہے جل رہے ہیں، ان کے بچے ہنس رہے ہیں، اور ایک میں ہوں، قسمت کا مارا، امید کا بھوکا، عزت کا بھکاری۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی۔ کیا میرا غریب گھر میں پیدا ہونا میری سب سے بڑی خطا تھی؟ کیا تعلیم حاصل کرنا غلط تھا؟ کیا عزت کی روٹی کمانے کی خواہش رکھنا ایک گناہ ہے؟ اگر میں بھی کسی غلط راہ پر چلتا اور اگر کسی کا مال لوٹتا، دھوکہ دیتا، جھوٹ بولتا، تو شاید آج کسی دکان کا مالک ہوتا، کسی گاڑی میں بیٹھا ہوتا، لیکن میں نے ہمیشہ سچ کا دامن تھاما اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج خود کو ہی جھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے پیروں کے نیچے کی زمین جیسے کھسک رہی تھی۔ میں نے تھکے قدموں سے ٹھیلے کے ساتھ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ سبزیاں ویسے ہی پڑی تھیں جیسے صبح رکھی تھیں، ان میں سے کچھ خراب ہونے لگی تھی، کچھ کا رنگ بدل چکا تھا اور کچھ پر مکھیوں کا ہجوم تھا۔ یہ سبزیاں جیسے میرے خوابوں کی لاشیں تھیں جنہیں میں ہر روز اٹھا کر سڑک پر لا کر سجا دیتا ہوں، صرف اس امید پر کہ کوئی انہیں خرید لے گا اور میں ان خوابوں کی موت سے بچ جاؤں گا۔
لیکن آج ان کا کوئی خریدار نہیں آیا۔ میرے ہاتھ خالی تھے، جیب میں صرف کچھ سکے تھے جو شاید واپسی کے کرائے کے لیے بھی کافی نہ ہوتے۔ دل چاہا ٹھیلا وہیں چھوڑ دوں اور اندھیرے میں گم ہو جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں نہ اماں کی امیدیں ہوں، نہ بہنوں کی دعائیں، نہ قرض خواہوں کی تقاضے۔ لیکن اگلے ہی لمحے دل میں کسی نے آہستگی سے سرگوشی کی، اگر تو بھی ہار گیا تو ان سب کا کیا ہوگا؟ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی جواب مل جائے، جیسے کوئی اشارہ مل جائے، کوئی راہ، کوئی معجزہ، لیکن وہاں بھی خاموشی تھی، ایک بے رحم خاموشی۔ میں نے پھر سے کھڑا ہونے کی کوشش کی، تھکا ہوا جسم، خالی ہاتھ اور دل میں سوال لیے میں اپنے ٹھیلے کو دھکیلنے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا شاید کل کا دن کچھ بہتر ہو، شاید قسمت کا رخ بدلے، شاید کوئی دعا رنگ لائے اور شاید میری محنت کا پھل مجھے بھی ملے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا زندگی کا بوجھ میں سہ نہ سکوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں جلد ہی زندگی سے آزاد ہو جاؤں۔ پریشانی کی حالت میں ایسے ہی مایوس کن سوچیں مجھ پر حاوی تھی۔ تبھی میں نے دور سے کسی کے کھلکھلانے کی آواز سنی تھی۔ میں حیران تھا کہ آدھی رات کو یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہنسنے کی آوازیں نسوانی تھی۔ سنسان سڑک، کالا اندھیرا، اوپر سے رات کے اندھیرے میں یہ ہنسنے کی خوفناک آوازیں مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ تبھی میں نے دائیں بائیں رخ موڑ کر دیکھا، دور سے 3 خوبصورت لڑکیاں چلتی آ رہی تھیں۔ ایک نے سرخ، دوسرے نے کالا، جبکہ ایک نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تبھی تینوں میرے ٹھیلے کے پاس آ کر رکیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر سبزیاں دیکھنے لگی تھیں۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، نیلم، یہ دیکھو، یہ سبزی مجھے بہت پسند ہے اور بالکل تازہ لگ رہی ہے۔ میں خوش ہو کر کہنے لگا، جی جی، یہ ساری سبزیاں تازہ ہیں۔ میرے چہرے پر پریشانی تھی۔ تبھی اس لڑکی نیلم نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، تمہاری آنکھوں میں پریشانی ہے، چہرے پر تھکن، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ پرسوچ نظروں سے میرے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، سر جھٹک کر کہنے لگا، وہ جی، آج میری سبزیاں نہیں فروخت ہوئی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں، ٹھیک ہے، ہم تم سے سبزی خرید لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ساری سبزیاں خرید لیں اور اپنے بیگ سے مجھے پیسے نکال کر دے دیے۔ میں ان تینوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر میں ان کا بار بار شکریہ ادا کرنے لگا۔ میرے پاس پیسے آ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ 1 سیکنڈ میں ہی میری قسمت بدل جائے گی۔ میں جو اتنے گھنٹوں سے پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا، ایک دم سے ہی میری ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ ساری سبزیاں بک گئی تھیں اور جیب نوٹوں سے بھر گئی تھی۔ میری خوشی کو دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، وہ کہنے لگی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ہم نے تمہاری مدد کی ہے تو تمہیں بھی ہمارے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، یہ ایک راز کی بات ہے اور تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، اس لیے ہم تینوں تمہارے پاس آئے ہیں، لیکن وہ بات ہم تمہیں کل بتائیں گے۔ تم ہمیں اسی جگہ پر ملنا اور اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایسے ہی تمہاری مدد کرتے رہیں گے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہمارا ہی کام کرنا ہوگا۔ میں حیران تھا کہ یہ تینوں لڑکیاں مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن پیسوں کی خوشی اتنی تھی کہ میں فوراً ہی کہنے لگا، جی جی، آپ فکر نہ کریں، آپ جو بھی جیسا بھی کام مجھ سے کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر عجیب انداز میں مسکرانے لگی۔ ساری سبزیاں خرید کر وہ جس طرح سے آئی تھیں اسی طرح چلی گئیں، لیکن مجھے خوش کر کے چلی گئی تھیں۔ میں نے سبزی کا خالی ٹھیلا گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب میں گھر جانے والا تھا۔ مالک اس کے پیسے دیتا اور باقی پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر میں راشن نہیں ہے، تھوڑا راشن خرید کر چلا جاتا ہوں، اماں بھی خوش ہو جائیں گی۔ راشن لے کر جیسے ہی میں گھر گیا، اماں کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ تینوں بہنیں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ تینوں نے سلائی کا کام سیکھ رکھا تھا، وہ بھی اس گھر کا سہارا بن رہی تھیں، لیکن مجھے ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ میں نے کسی کے سامنے اپنی کسی پریشانی کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں انہیں کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے وہ سارے پیسے بچے ہوئے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں نے آدھے پیسے اپنے پاس رکھے، پھر کہنے لگی، دوسرے دن کی سبزیاں خرید لینا۔ میں بھی اپنے اوپر شرمندہ سا ہو گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا
کہ مجھے کل کے لیے بھی سبزیاں خریدنی تھیں۔ پھر میں نے مالک کے پیسے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ ٹھیلا بھی میرا اپنا نہیں تھا، بلکہ اس کا بھی میں ماہانہ کرایہ دیتا تھا۔ لیکن جب میں رات کو بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں عجیب سی سوچیں آ رہی تھیں۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ آخر وہ تینوں لڑکیاں مجھ سے کیا کہیں گی، اور تینوں کے لیے بات کس قدر مختلف تھی۔ ایک نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا تو دوسری نے کالا اور تیسری نے لال رنگ کا لباس۔ مجھے ان تینوں کی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ تینوں لڑکیاں تھیں، بہت خوبصورت۔ بار بار پوری رات میری نگاہوں کے سامنے ان کا چہرہ آتا رہا۔ میں حیرت سے ان کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ کب نیند کے آغوش میں چلا گیا پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرے دن میں اپنی مخصوص جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بڑی شدت سے ان تینوں لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا، وہ لڑکیاں نہیں آئیں۔ آج ایک دو گاہک میرے ٹھیلے پر آئے تھے سبزیاں خریدنے، اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص بچت نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی پریشانی میرے چہرے پر بھاری تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں ضرور آئیں گی۔ میں رات کے 12 بجے تک یہاں کھڑا ہو کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ اب رات کے 11 بج گئے تھے اور میں بڑی شدت سے ان تینوں لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کام کہیں گی جو مجھے کرنا پڑے گا۔ میں یہی سوچے جا رہا تھا، تبھی تینوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب میری قسمت بدلنے والی تھی۔ وہ لڑکیاں میری ساری سبزیاں خرید لیتی اور مجھے بدلے میں پیسے دے دیتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان پیسوں کے بدلے میں وہ مجھ سے کیا کام لینے والی ہیں۔ تبھی وہ تینوں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی ایک لڑکی جس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو تمہیں ہمارا ہی کام کرنا ہوگا، ہم تمہاری ایسے ہی مدد کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو نیلم ہے یہ بڑی ہی مجبور ہے۔ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، تم نے یہ دیکھا تو ہوگا کہ یہ حسن کی دولت سے مالا مال ہے، تمہیں کچھ اور نہیں بلکہ اس سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا تم اس بات پر رضامند ہو؟ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ کہاں یہ لڑکی نیلم کتنی حسین و جمیل، کہاں میں غریب لڑکا جو ایک سبزیوں کا ٹھیلا لگا کر اپنا گزارا کر رہا تھا۔ میں حیرت سے ان سے کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کے قابل نہیں ہوں اور میرے پاس ابھی نہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بولا، میں ان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی، دیکھو یہ ہماری سہیلی ہے، بہت پریشان ہے، اتنی مشکل میں ہے کہ ہم تمہیں بتا نہیں سکتے، تمہیں اسے خفیہ نکاح کرنا ہوگا، کسی کو بتائے بغیر۔ اگر تم اس سے شادی کر لو گی تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کے بعد بھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا، اگر یہ لوگ خفیہ نکاح کرنے کا کہہ رہے تھے تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن میں کہنے لگا، ابھی میرا گھر بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، ان کے قابل نہیں ہے، میں بھلا اپنے ساتھ کہاں لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، تمہیں اسے گھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میں خاموش تھا۔ پھر میں تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، بھلا اتنی خوبصورت لڑکی خود ہی مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی تو میں انکار کیوں کرتا؟ اور پھر وہ تینوں میری مدد کرنے والی تھی، اس سے بڑھ کر میری زندگی میں آسانی اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی رضامندی دے دی تھی، تو وہ تینوں خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تو کل رات تمہیں 12 بجے کے بعد ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، اس کی بھی پریشانی دور ہو جائے گی اور تمہاری بھی۔ میں نے اسے ہاں کہہ دیا تھا، بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہونا تھا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھ سے سبزیاں خرید لیں اور خود خوش ہو کر چلی گئیں، جبکہ میں پیسے لے کر خوش ہو گیا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے اماں سے کہہ دیا، اماں آج میں تھوڑی دیر سے آؤں گا۔ اماں حیران تھیں، وہ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ تو میں جلدی سے کہنے لگا، ہاں جی، بس میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دراصل میں اسی علاقے میں سبزیاں بیچنے جاتا ہوں جو کہ بہت دور ہے، تو واپسی میں آتے آتے مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ اماں نے سر ہلا دیا تھا، لیکن میں اپنے دل میں آج عجیب سا محسوس کر رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی نیلم جو اتنی خوبصورت ہے وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میرے اندر تو ایسی کوئی خوبی نہیں۔ میں حیرت سے خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں خوبرو نوجوان تھا، میری عمر 25 سال تھی۔ ایسے میں اگر کوئی لڑکی مجھ سے شادی کر رہی تو یہ اتنی غلط بات بھی نہیں ہو سکتی۔ بس یہی میری خوش فہمی تھی
جو مجھے خوش ہونے دے رہی تھی۔ اس لیے آج میں تیار سفید رنگ کا لباس پہنے اپنی سبزی کا ٹھیلا گھسیٹتے چلا جا رہا تھا۔ پھر اسی جگہ پر آن کر کھڑا ہو گیا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ آج اس کی نیلم نے جو ہمیشہ سفید رنگ کا لباس پہن کر رکھتی تھی، لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ساری تیاری اس نکاح کے لیے کی ہے جو میں اس سے کرنے والا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی، تم اپنی سبزی کا ٹھیلا یہیں پر چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں نہیں، کوئی اسے چوری کر کے لے جائے گا۔ یہ سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ایک راز کی بات ہے۔ اب میں خاموش تھا۔ وہ تینوں نہ جانے مجھے کہاں لے جانے والی تھی، شاید کسی مسجد میں یا کسی مولوی کے پاس۔ میں انہی سوچوں میں مبتلا دھیمے دھیمے ان کے پیچھے چلتا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے قبرستان میں لے کر آئیں تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کالونی سے دور ایک پرانا قبرستان تھا۔ یہاں ہر طرف کالا اندھیرا اور سناٹے کا راج تھا۔ صرف چمگادڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماحول کو انتہائی خوفناک بنا رہی تھیں۔ میں وہیں پر رک گیا تھا جبکہ وہ تینوں لڑکیاں قبرستان میں کھڑی تھیں۔ اس قدر اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائے نہ دیتا تھا۔ اوپر سے پرانی قبریں جن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا، آپ تینوں مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور آج ان کی ہنسی کی آوازیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارا کام کرو گے، تو ابھی اتنی خوفزدہ کیوں ہو تم؟ تبھی وہ لڑکی نیلم جس نے لال رنگ کا لباس پہن رکھا تھا مایوسی سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بھی میرا کام نہیں کرے گا، دیکھنا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ اگر ہماری حقیقت جان جائے گا تو کبھی بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تبھی اس کی دونوں سہیلیاں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم خاموش ہو جاؤ، یہ ہماری بات ضرور مانے گا، یہ ضرورت مند ہے اور غریب بھی، اس لیے اسے ہماری بات ماننی ہی ہوگی۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، دیکھو وہ جو سامنے درخت ہے، برگد کا درخت، بس تمہیں اور نیلم کو وہیں جا کر 7 چکر لگانے ہوں گے، اور ایک لال رنگ کا دھاگا ہم تمہیں دیتے ہیں۔ وہ لال رنگ کا دھاگا جیسے جیسے اس درخت پر لپیٹو گے، ویسے ہی تم دونوں ایک دوسرے سے مضبوط بندھن میں بن جاؤ گے۔ یہ نکاح کوئی عام نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح بڑا ہی عجیب ہے۔ اس کی حقیقت تم پر کھلے گی، لیکن ابھی نہیں، بہت بعد میں، اس لیے تم یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم یہاں پر آئے ہو ہمارے ساتھ تو ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے، تمہیں ہماری سہیلی کی مدد کرنی ہی ہوگی۔ وہ دونوں لڑکیاں جو بڑی ہی چالاک لگ رہی تھیں، جن کی آنکھوں میں مکاری چمک رہی تھی اور عجیب خوفناک آنکھوں سے وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں ان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گو کہ میں اس جگہ سے خوفزدہ تھا، میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ آخر کو ان کو میری ضرورت ہوئی۔ تبھی نیلم نے اچانک میرا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی انگارے نے مجھے چھو لیا ہو۔ میری نظر اچانک اس کے بالوں پر پڑی تھی۔ اس کے بال اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی دونوں سہیلیاں میرے دائیں بائیں کھڑی تھیں، جبکہ نیلم مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ میں ان کے سہارے پر چل رہا تھا۔ نیلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور برگد کی طرف کے گرد دھاگا لپیٹتے ہوئے چکر لگانے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی، مسلسل پڑھتی رہی، اور پھر میرے کانوں میں اس کی دونوں سہیلیوں کی خوفناک آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں ہی کوئی عمل کر رہی تھیں، جانے کیا پڑھ رہی تھی، لیکن ان کی زبان بھی مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں بالکل خاموش تھا، کسی بت کی طرح۔ میں ساتھ بس جو مجھ سے کہہ رہی تھی میں وہی کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، مجھے اپنے کندھے پر بہت بھاری محسوس ہونے لگا، لیکن آخر کار 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اب نیلم میرے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پہلے مجھے اس کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اب چاند کی اندھیری روشنی میں وہ بڑی عجیب و غریب سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی نیلم کہنے لگی، آج سے تم میرے محافظ ہو، میں نے تمہیں اپنا محافظ بنا لیا ہے، اب کوئی بھی مجھے چھو نہیں سکتا۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔
और मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। मैं एक मेहरबान वजूद हूँ, तुम्हें कभी मुझसे तकलीफ नहीं होगी। वो मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी। मैंने सर हिला दिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरे जिस्म पर इख्तियार न रहा हो। मैं बिल्कुल खामोश था। फिर वो दोनों लड़कियां जो बड़ी अजीब और गरीब सी लग रही थी, नीलम से कहने लगी, लगता है कि इस पर इन चीज़ों का बहुत असर हो गया है, अब तुम इसे इस असर से आज़ाद कर दो। नीलम ने हाँ में सर हिला दिया था। फिर वो कहने लगी, तुम दोनों इसे छोड़कर आ जाओ। ये जहाज से आया है, क्योंकि अभी इस काबिल नहीं कि खुद चल कर जा सके। उन दोनों ने मुझे मेरे सब्जी के ठेले के पास छोड़ दिया था, लेकिन उस रात मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं अपने होशो हवास में नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो सब्जी का पूरा ठेला खाली था। मेरी जेब नोटों से भरी हुई थी, जिस बात की मुझे बहुत खुशी थी। फिर मैंने सब बातें भूलने की कोशिश की और ख़ुद घर चलाया। फिर तो जैसे मेरी ज़िंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया था। मैं जैसे उस जगह पर जाकर खड़ा हुआ, धड़ाधड़ लोग मेरी सब्जी के ठेले पर आने लगे। इतना रश रहने लगा कि मुझे अब ज़रा भी फुर्सत नहीं थी। लोगों का एक हजूम था जो मुझसे सब्जियां खरीद रहा था। तभी उस हजूम में काले रंग की चादर पहने लड़की मेरे पास आई थी। मैंने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, जिससे मैं निकाह कर चुका था। लेकिन वो निकाह कितना अजीब व गरीब था। उसने मुझसे सब्जियां खरीदी और ढेर सारे पैसे मेरे हाथ पर रखकर खामोशी से चली गई। मैं हैरान था कि आखिर उसने मेरी मदद क्यों की है। कोई तो वजह होगी। आखिर मैंने उसका ऐसा क्या काम किया है। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये सारी बातें मुझे जानने का शौक था। उसकी सहेलियों ने कहा था कि मुझे एक वक्त पर ये सब कुछ पता चल जाएगा। अभी सिर्फ मुझे खामोश रहना है। लेकिन मैं अपने कारोबार से बहुत खुश था, जिसमें रोज़ बरोज़ बरकत हो रही थी और घर के हालात तेज़ी से बदल रहे थे। अब मैंने एक दुकान लगानी शुरू कर दी थी और सब्जी का ठेला लगाना छोड़ दिया था। मैं अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियां कर रहा था, क्योंकि उसका रिश्ता खाला के घर तय था। सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से हम लोग खामोश थे, लेकिन अब अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उसका जहेज़ जमा कर रही थी। लेकिन हर रात नीलम मुझसे मिलने आती। अब उसकी दोनों सहेलियां उसके साथ नहीं होती थीं। वो बार बार मुझे कहती कि मैंने उसकी बहुत मदद की है, लेकिन मैं उससे चंद बातें, चंद सवाल करना चाहता था। लेकिन अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ पूछूं। वैसे भी उसने कहा था कि वक्त आने पर वो खुद ही बता देगी। लेकिन जैसे मेरे घर के हालात तेज़ी से बदल रहे थे, मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब नीलम की वजह से हो रहा है। इतना रश रहने लगा था और पैसा ही पैसा मेरे पास आ रहा था। क्या ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है? लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? उसने कभी भी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। और उस कब्रिस्तान और उस बरगद के दरख्त से उसका क्या ताल्लुक है? ऐसे कई सवाल मेरे सामने खड़े थे। फिर एक रात जब चांद की 14 तारीख थी, वो मेरे पास आई। वो भी रात के 12 बजे। वो सरगोशी में कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं कहने लगा कि तुम कहाँ लेकर जाना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि उसी जगह पर जहाँ हम दोनों एक हुए थे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मुझे उसी कब्रिस्तान में लेकर जाना चाहती थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था, लेकिन मैं दिल में सोचने लगा कि मैं एक 25 साल का नौजवान हूँ। मुझे इस तरह लड़कियों की तरह घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस लड़की की मदद करनी चाहिए। फिर मैं कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगी, जल्दी चलो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। आज फिर मैं उस कब्रिस्तान में खड़ा था, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर नीलम मुझे किससे मिलवाने के लिए लेकर आई? ये सवाल बार बार मेरे दिल को छू रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद मुझे ढेर सारी रोशनियां चमकती हुई दिखाई दी, वो भी कब्रिस्तान के उस पार। मैं हैरान था कि यहाँ पर कोई लोग हैं। मुझे अजीब शहनाई की आवाज़ें आ रही थी। लोगों का एक हजूम था जो उस जगह पर जमा था, लेकिन उनके कपड़े, उनके हुलिये और उनके चेहरे देखकर मैं खौफजदा हो गया था। वो दुनिया ऐसे लग रहा था जैसे इस दुनिया से बहुत अलग है। ऊंचे ऊंचे लंबे लोग और पाँव पंजे नुमा थे। वो लोग एक दूसरे में मगन थे और अजीब खुशबुएं से उठ रही थी। मैं हैरान था कि ये लोग कौन हैं और ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं। मुझे इस बात की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं खामोशी से यहाँ पर आ गया था। अचानक ही वो सारा हजूम इकट्ठा हो गया और नीलम न जाने कहाँ गायब हो गई। अब सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे।
तभी वो एक दूसरे से कहने लगे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जन्नात की महफिल में इंसान का क्या काम? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। जो लोग मुझे इंसान नजर आ रहे थे, अचानक ही वो जन्नात नजर आने लगे। ये सब कौन है और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं चिल्ला चिल्ला कर नीलम को आवाज लगाना चाहता था, उसे मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। तभी एक अजीब सा आदमी जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, वो तेज आवाज में कहने लगा, आज नीलम की शादी है और ये आदमजात कहाँ से आ गया है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। मैं घबरा कर कहने लगा, मैं नीलम का शौहर हूँ, उसने मेरे साथ निकाह किया है। ये सुनते ही वो दूर हट गए थे। सब एक दूसरे से न जाने कौन कौन सी जुबान में बात कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तभी वो कहने लगे, ये झूठ कह रहा है, हमें इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। हम इसे यहाँ से खौफजदा करके भगा देते हैं। वो सब एक दूसरे से कहने लगे। मैं कुछ कुछ उनकी बातें समझ रहा था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊं। अचानक ही वो मुझ पर हमला करने लगे। वो तेजी से मेरे करीब आ रहे थे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, रुक जाओ, उसने जो कहा है वो सब सच है। मैंने देखा ये नीलम की आवाज थी। मैं उसे देखकर हैरान था, जो लाल रंग के जोड़े में मलबूस थी और उसने घूंघट डाल रखा था, लेकिन उसके पांव बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों के थे। मैं हैरत से उसे देख रहा था कि अचानक ही ये इतना कैसे बदल गई। वो बिल्कुल ही तब्दील हो गई थी। वो नीलम नजर नहीं आ रही थी, वो तो एक खूबसूरत लड़की के रूप में मेरे सामने आई थी। मैं दहशतज़दा सा उसे देखता रहा। तभी वो चिल्लाकर कहने लगी, यही मेरा शौहर है, तुम सब मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही वो खौफनाक चेहरे वाला आदमी कहने लगा, ये जानते हुए भी कि तुम एक जिनजादी हो, इस आदमजाद ने तुमसे कैसे शादी कर ली? उसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। ये सच में ही एक जिन्नात की महफिल में मौजूद था और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तभी नीलम कहने लगी, ये सब इसने अपनी खुशी से किया है, इसलिए मैं तुम सबके साथ इस कबीले में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे सरदार बाप के मरने के बाद तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए इस कबीले को छोड़कर इस आदमजात की दुनिया में, और तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। ये कहते ही अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसका हाथ का लम्स अजीब व गरीब था। फिर वो मुझे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी। पीछे वो लोग उस नीलम जिनजादी पर हमला करना चाहते थे, क्योंकि वो सारे जन्नात थे। वो एक जिनजादी को इंसानों की दुनिया में नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ न कर सके। वो बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। नीलम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से बहुत दूर ले आई। वो बहुत खुश लग रही थी। फिर वीरान जगह पर आकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं इसे यूं हंसता देखकर परेशान हो गया था। मुझे सहमा हुआ देखकर कहने लगी, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैं घबरा कर कहने लगा, क्या तुम सच में एक जिनजादी हो? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर उदास लहजे में कहने लगी, मैं एक जिनजादी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? दरअसल हकीकत यही थी कि मेरा बाप जो जिन्नात के कबीले का सरदार था, उसकी मौत के बाद ये सब लोग मुझे पर जुल्म करना चाह रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे जिन्नात से तय कर दी थी जो बहुत जालिम था, लेकिन मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। फिर मैंने अपनी सहेलियों की मदद ली और उससे आज़ादी हासिल करना चाही। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो मेरी मदद करें। वो समझ गई थी कि मेरी मदद एक आदमजाद ही कर सकता है, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब तुम्हारी ताकत और मेरी ताकत एक साथ हो गई है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं परेशानी से उसे देख रहा था। मुझे अपना आप बहुत मुश्किल में लग रहा था। मुझे यूं घबराते हुए देखकर वो कहने लगी, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक नेक जिनजादी हूँ, बल्कि हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी। मैं घबरा कर कहने लगा, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि तुमने अपना कबीला छोड़ दिया, अब तुम कहाँ रहोगी? कभी कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तो वो उदास होकर कहने लगी, मैं इस कब्रिस्तान में मौजूद बरगद के दरख्त पर रहूंगी,
کیونکہ وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ میں نے اپنے قبیلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ہماری جنات کی دنیا آباد ہے۔ اب میں وہاں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نیلم جنزادی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں خاموش تھا، لیکن مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم جاؤ، اب تمہاری زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ جس دن تم نے کسی دوسری آدمزاد لڑکی کو اپنایا اس دن میری زندگی مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن تمہاری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دوں گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تم ایک دولت مند شخص کہلاؤ گے۔ جس چیز کو تمہیں طلب ہے وہ میں سب چیز تمہیں دے دوں گی، لیکن بس تمہیں میرا بن کر رہنا ہے۔ اس نے مجھے یاد دہانی کروائی تھی۔ میں خاموش تھا، اس لیے کیونکہ مجھے اس کی فکر تھی۔ وہ ایک نیک جنزادی تھی۔ اب میں خاموشی سے گھر آ گیا تھا۔ اماں نے جب مجھے گھر آتے دیکھا تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ لیکن میں نے انہیں ٹال دیا اور خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ گھر کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے، اور پھر بہن کی شادی بھی تو ہونے والی تھی، اس لیے مجھے اس کی تیاری کرنی تھی۔ لیکن ہر رات جب میں دکان سے واپس گھر آتا، راستے میں اسی درخت کے نیچے کوئی مجھے پکارتا۔ میں جیسے ہی پلٹ کر دیکھتا تو وہ جنزادی ہوتی۔ وہ ہر رات میرا انتظار کرتی تھی، میں بھی اس سے باتیں کرتے رہتا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس کی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک مہربان جنزادی ہے، وہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر جس طرح سے وہ میری مدد کر رہی تھی مجھے بہت حیرت اور خوشی ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، تمہاری بہن کی شادی ہے، کیا تم مجھے نہیں بلاؤ گے؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، لیکن تم وہاں کیسے آ سکتی ہو؟ تم ایک جنزادی ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں جنزادی ضرور ہوں، لیکن میں انسانی روپ میں کہیں پر بھی جا سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں کہنے لگا، میں ابھی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر تم آ سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر نیلم جنزادی خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری بہن کی شادی میں ضرور آؤں گی اور اس کے لیے ایک قیمتی تحفہ لے کر آؤں گی۔ اب میں نے اسے کہہ تو دیا تھا، لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، کوئی اسے پہچان نہ لے یا کسی کے سامنے اس کا راز نہ کھل جائے، یہی مجھے ڈر تھا۔ لیکن میں نے اسے شادی کی دعوت دے دی تھی۔ پھر میں اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آج مہندی کی رات تھی، سب لڑکیاں محلے پڑوس کی جمع تھی اور خوب جوش و خروش سے گانے گا رہی تھیں۔ میں کام کر کر کے تھک گیا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی میری نظر لڑکیوں کے ہجوم میں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ہاں، مجھے صرف اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ انسانی لڑکیوں سے سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی، ایک کونے میں چھپی ہوئی، جیسے سب کی نظروں سے چھپنا چاہ رہی ہو۔ میں جیسے ہی اس کے نزدیک گیا، اچانک اس نے مجھے آواز دے کر پکارا تھا۔ میں جیسے اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا چہرہ مجھے دکھا دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے خود پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ نیلم جنزادی تھی جو ایک کونے میں بالکل خاموش کھڑی تھی اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شادی کی تقریب میں ایک جنزادی بھی ان کے درمیان موجود ہے۔ مجھے یوں سکتے کے عالم میں کھڑا دیکھ کر اماں میرے پاس آئی تھی۔ حیرت سے کہنے لگی، کیا ہوا فراز؟ تو ایسے کیوں کھڑا ہے؟ میں جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نیلم جنزادی ساری لڑکیوں کے درمیان چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اماں مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، یہ لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے میں نے اسے محلے میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں جلدی سے کہنے لگا، یہی رہتی ہوگی اماں، کسی کرائے وغیرہ کے گھر میں، آپ کو کیا معلوم، بس آپ اسے کچھ نہ کہیں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ بار بار اندر جا کر اس جنزادی کو دیکھوں۔ نہ جانے میں اپنے دل میں کیسے احساس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جس طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے اس کا دیکھنا بہت اچھا لگا تھا۔ پھر مہندی کی تقریب رات گئی تک چلتی رہی۔ پوری گلی میں سناٹا تھا، لیکن گھر میں رونق تھی۔ آہستہ آہستہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور مہمان سونے کی تیاریاں کرنے لگے، جبکہ میں گلی میں بیٹھا تھا۔ میں گلی میں بالکل اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ دوسرے دن بارات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، کیوں پریشان ہو؟ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جنزادی میرے سامنے کھڑی تھی۔
मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या परेशानी है? तो मैं जल्दी से कहने लगा, सोच रहा हूँ कि इतने सारे मेहमान आएंगे, मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे अंदर बहुत ताकतें हैं, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, इसलिए किसी बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। उसका दिलासा देना मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गई। अगले दिन बहन की शादी की बारात थी, लेकिन उसने एक ख़ास तोहफा देने का कहा था। जब अम्मा मेरे पास आई थी, वो हैरत से कहने लगी, अरे वही लड़की थी ना, सफ़ेद रंग के, जिसने कपड़े पहन रखे थे, वो मुझे एक बड़ा सा तोहफा देकर गई। मैं समझी कि न जाने इसमें क्या होगा। जैसे मैंने उसे खोला तो उसमें सोने का सेट था। मैं हैरान रह गई, कोई इतना कीमती तोहफा कैसे दे सकता है। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस सफ़ेद रंग के कपड़े वाली लड़की का राज मैं अच्छे से जानता था। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम जिनजादी थी, जिसने मेरी बहन की शादी में कीमती तोहफा देकर मेरा दिल जीत लिया था। मैं अम्मा से मुस्कुरा कर कहने लगा, अम्मा ये कीमती तोहफा रख ली, क्योंकि ये बहुत ख़ास है, ये खूबसूरत लड़की ने दिया है। अम्मा कहने लगी, अच्छा तो वो लड़की तेरे बुलाने पर आई थी? जब भी तो कहूँ कि वो इतनी ख़ास क्यों थी? इसका मतलब है कि वो लड़की मेरी बहू है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा था। अम्मा तो सच कह रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी है। मैं जल्दी से बात संभालते हुए कहने लगा, अम्मा ये बात अब बाद में देखना, बारात आने वाली है, पहले उनको देख। मैंने अम्मा को टाल दिया था। अम्मा तो चली गई, लेकिन मैं सोने के सेट को देख रहा था जो बहुत कीमती था। फिर खैर आफियत से बहन की शादी हो गई और मैं बहुत खुश था। अब 2 बहनें रहती थीं, उन दोनों की शादी में साथ करने का सोच रहा था। वो जिनजादी मेरा कितना साथ दे रही थी। क्या होगा अगर जिंदगी भर मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं अपनाऊंगा और उसी के साथ अपना बंधन कायम रखूंगा। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था। फिर उस रात भी मैं अपनी दुकान पर बैठा था। मेरी दुकान पर अब बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने आते थे। शहर में मेरी एक पहचान होने लगी थी। अगरचे मैं सब्जी फरोश था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने 2-3 और भी दुकानें बना ली थी, जिन पर मैंने मुलाजिम रख लिए थे। अब मेरा शुमार शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों में होने लगा था। सब लोग कह रहे थे कि ये लड़का बहुत किस्मत का धनी है। देखो, जिस कारोबार में हाथ डालता है वो कारोबार चलने लगता है। लेकिन इस बात का राज कोई नहीं जानता था कि सबके पीछे कौन था जो ये सब कर रही थी। वो एक ताकतवर जिनजादी थी। उसने मुझे भी ताकत से माला माल कर दिया था। अपनी ताकत की बदौलत उसने मेरा कारोबार खूब चलवा दिया था। अब मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। जब मैं ढेर सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रखता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर वो उस वक्त को याद करती जब उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता था। हम कितने लाचार थे, सारी सारी रात भूखे सोते थे। लेकिन अब वक्त और हालात बदल गए थे। फिर मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी भी कर दी और दूसरी जगह पर अपना घर बना लिया। मैं अपना पुराना वक्त न भूलता था, क्योंकि मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद था। अब अम्मा कहने लगी, मुझे सुनसान घर अच्छा नहीं लगता, तू शादी कर ले बेटा। अम्मा की बात सुनकर मैं घबरा गया। उन्हें कैसे बताता कि मैं पहले से ही शादी कर चुका हूँ, वो भी एक जिनजादी के साथ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं कभी किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। मैं अम्मा को टालता रहा, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए। उन 3 सालों में बहनों के बच्चे भी हो गए थे। वो हर साल अपने बच्चों के साथ घर आती तो रौनक लग जाती, लेकिन मैं अभी तक अकेला था। लेकिन मेरे साथ कोई थी। रात के 12 बजे के बाद मैं अपनी दुकान बंद करता और उसके साथ 1-2 घंटे भी बिताता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक रात मैं वहीं पर पहुंच गया, उस पुराने सुनसान कब्रिस्तान में जिस पर बरगद के दरख्त पर वो रहती थी। मैं चारों तरफ उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो मेरे सामने नहीं आई थी। मैं उसे पुकारने लगा, लेकिन उसने मेरी पुकार नहीं सुनी थी। मैं बेचैन सा हो गया कि आखिर वो कहाँ चली गई है। अब मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर कई दिन गुजर गए, वो मेरे सामने नहीं आई। मेरा चेहरा हर वक्त उदास रहने लगा। हमें दिल ही दिल में उसे याद करता था। आखिर वो कहाँ चली गई। अम्मा भी मुझसे पूछ पूछ कर थक गई कि तू इतना परेशान क्यों रहता है। लेकिन मैं अम्मा को क्या बताता कि मेरी ये परेशानी ऐसी है जिसका राज मैंने कई सालों से अपने सीने में छुपा कर रखा हुआ है। फिर कई दिन गुजर गए। एक रात मैं अकेला दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने दोनों मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी। तभी मुझे दूर से किसी के चलने की आवाज़ आई थी।
یہ کسی لڑکی کی چال کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا 2 لڑکیاں دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جیسی وہ میرے قریب آئیں تو میں انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ نیلم کی سہیلیاں تھیں۔ وہ دونوں میرے سامنے کھڑی تھیں اپنے اصلی روپ میں۔ پھر وہ کہنے لگی، تم تو ایک وفادار انسان ثابت ہوئے۔ تم نے نیلم کے ساتھ بہت وفا کی ہے۔ میں جلدی سے جذباتی لہجے میں کہنے لگا، لیکن نیلم ہے کہاں؟ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ اسے کہو کہ ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اب وہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ واپس قبیلے میں چلی گئی ہے۔ اس کا باپ ایک سردار تھا۔ سب قبیلے کے جنات نے اس سے وہ تاج واپس لے لیا تھا، لیکن آخر کار وہ اپنے باپ کی جگہ پر اس قبیلے میں آ گئی ہے، اس لیے وہ ایک شہزادی بن چکی ہے۔ اب وہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں لوٹے گی۔ تمہیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں اداس ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگا، لیکن آخر کار وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک وعدے میں باندھا ہے، پھر اس نے خود ہی وہ وعدہ توڑ دیا۔ تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی، اس نے ہی ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس انسان سے کہو کہ وہ شادی کر لے، کسی اور لڑکی کو اپنا لے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس کی دونوں سہیلیاں میرے سامنے سے غائب ہو گئیں، لیکن میں بہت اداس تھا۔ میں بھلا یہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرے دل میں وہ بس گئی تھی، جس کی نظریں، جس کے نگاہیں مجھے بہت ہی توجہ سے دیکھتی تھیں اور اپنائیت کا احساس دلاتی تھیں۔ اب وہ میرے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ پھر اماں روز مجھے کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، گھر میں بہو لے آؤ، بچے ہوں گے تو رونق ہو جائے گی۔ اماں کی بات مان کر میں نے اسے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن ایک بار میں نیلم جنزادی سے خود ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں ہر رات اسے یاد کرتا۔ پھر ایک دن اداس ہو کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا، جب کوئی چپکے چپکے میرا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ نیلم جنزادی میرے پیچھے چلتی آ رہی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک ہیروں کا تاج رکھا ہوا تھا۔ وہ سچ میں ہی ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اتنے دن تک قبیلے کے جنات سے ملاقات نہیں کی، اس لیے ان لوگوں کو میری قدر ہوئی اور مجھے واپس اپنے قبیلے میں بلا لیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، میری وجہ سے کیسے؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی، کیونکہ میں نے ایک طاقتور عمل کیا تھا۔ وہ عمل کسی انسان کے ساتھ کرنا تھا اور میں نے وہ عمل تمہارے ساتھ کیا۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، بلکہ وہ نکاح نہیں بلکہ ایک خاص عمل تھا۔ اگر میں وہ تمہارے ساتھ کرتی تو مجھے اور طاقت مل جاتی، اس لیے میں بہت طاقتور ہو گئی تھی۔ میں نے سارے قبیلے کے جنات کو اپنی طاقت سے بے بس کر دیا اور وہ میرا حکم ماننے پر تیار ہو گئے۔ انہیں میری غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں قبیلے سے واپس آ گئی تو انہوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آخر کار وہ میرے پاس پہنچ گئے۔ اب انہوں نے میرے سر پر یہ تاج رکھ دیا ہے، مجھے اپنا سردار تسلیم کر لیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد میں قبیلے کی سردار بن گئی ہوں۔ اب میں ایک شہزادی بن چکی ہوں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ کئی سالوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ میں اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، اب تم کسی اچھی اور نیک لڑکی سے شادی کر لو جو تمہیں بہت خوش رکھ سکے۔ اگر کسی بھی لڑکی نے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، میں اسے نہیں معاف کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا۔ یہ سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہ صرف میں نے خود اپنی طاقت کو حاصل کیا بلکہ تمہارا ہاتھ بھی مضبوط کر دیا ہے۔ تم ایک اچھے اور عزت دار انسان بن چکے ہو، اس لیے کیونکہ تم واقعی عزت کے لائق ہو اور محبت کے بھی۔ جنزادی مجھے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ میرے دل میں بھی بس چکی ہے۔ اس کی تصویر اب میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتی، یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہماری دنیا سے نہیں ہے۔ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آج آخری بار مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ وہ اپنی دنیا میں چلی گئی، جہاں پر ہمیشہ کی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی، یہ سوچ کر میں مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے چلی گئی اور میں نے بھی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی بھی بہت اچھی تھی، مجھے خوش رکھتی کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ اسے دنیا کی ہر سہولت دینا چاہتا تھا کیونکہ میں ایک ایسا انسان تھا جس نے پہلے اپنا نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں کا سوچا تھا، اور میں اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔